بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج انٹرپرینورشپ کا اگلا لیکچر ہے ہمارا 52 اور ٹاپک ہے ہمارا واحد ملکیتی کاروبار، اس کے فوائد اور نقصانات. یعنی کاروبار کی قانونی اقسام میں 3 قسمیں ہیں. آن ورڈ ہم ڈسکس کریں گے 4 قسمیں، جس میں واحد ملکیتی کاروبار ہے، شراکت ہے، مشترکہ سرمایہ کی کمپنی اور انجمن امداد باہمی. تو آج کا ٹاپک ہے ہمارا واحد ملکیتی کاروبار کی تعریف، اس کے فوائد اور نقصانات. تو واحد ملکیتی کاروباری تنظیم کی یہ قسم بڑی سادہ اور قدیم ہے. اس میں ایک ہی فرد کاروبار کا مالک اور منتظم ہوتا ہے اور کاروبار کی کامیابی اور ناکامی کا واحد ذمہ دار ہوتا ہے. پاکستان میں اس قسم کے کاروبار زیادہ ہیں. کاشتکار، خوردہ فروش یعنی پرچون فروش، جنرل سٹور، کریانہ سٹور، ریڈی والے، سائیکل والے، چنگچی والے اور مختلف چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہیں وہ یہ سارے واحد ملکیتی کاروبار کی مثالیں ہیں. اس کی ہم اگر ڈیفینیشن کریں کہ یہ وہ کاروباری تنظیم ہے جس میں اکیلا یا تنہا آدمی کاروبار کا مالک ہوتا ہے اور وہ کاروبار میں ضروری سرمایہ لگاتا ہے، اس کے بعد پوری محنت اور کوشش کرتا ہے اور پھر کاروبار سے جو منافع حاصل ہوتا ہے اس کا اکیلا مالک ہوتا ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو وہ بھی اسے اکیلے ہی برداشت کرنا پڑتا ہے. کاروباری اس قسم کے تنظیم کی اس قسم کے کچھ فائدے بھی ہیں، کچھ نقصان بھی ہے. تو سب سے پہلے ہم اس کے واحد ملکیتی کاروبار کے فوائد ڈسکس کرتے ہیں. میرٹس آف سول ٹریڈرشپ یا سول پروپرائٹرشپ. تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آسان تشکیل ہے، ایزی فارمیشن. اس قسم کے کاروبار کو شراکت اور مشترکہ سرمایہ کی کمپنی کے مقابلہ میں قائم کرنا آسان ہے. واحد ملکیتی کاروبار کو شروع کرنے کے لیے کوئی قانونی پابندی نہیں اور نہ ہی رجسٹریشن لازمی ہے. کوئی بھی شخص اس قسم کا کاروبار اپنی مرضی کے مطابق کسی جگہ اور کسی بھی وقت شروع کر سکتا ہے. دوسرا فائدہ اس کا ہے سیکریسی، رازداری. ہر کاروباری ادارے کے اپنے خاص راز ہوتے ہیں جو اس کی کامیابی کی ضمانت ہوتے ہیں. لین دین، حساب کتاب اور مختلف پیداواری فارمولوں میں نہایت اہم چیز ہے میں رازداری اہم چیز ہے، کیونکہ اس قسم کے کاروبار میں ایک فرد کاروبار کا مالک ہوتا ہے، اس لیے کاروباری راز بآسانی خفیہ رکھے جا سکتے ہیں اور یوں کاروبار میں زیادہ منافع کمایا جا سکتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے اس میں پرسنل انٹرسٹ، ذاتی دلچسپی. کاروبار میں نفع نقصان کا اثر براہ راست کاروبار کے مالک پر ہوتا ہے، اس لیے کاروبار میں ذاتی دلچسپی کا عنصر پایا جانا قدرتی امر ہے، کیونکہ اسے علم ہے کہ کاروبار میں جتنا منافع ہوگا وہ اسی کو ملے گا اور نقصان ہو تو اس کو تنہا برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے وہ کاروبار میں پوری دلچسپی، محنت اور توجہ سے کام کرتا ہے تاکہ اس کا کاروبار ترقی کرے اور اس کے لیے زیادہ سے زیادہ منافع بخش ثابت ہو. چوتھا پوائنٹ اس میں میرٹس آف سول ٹریڈرشپ میں ہے امیجیٹ ڈیسیجن، فوری فیصلے. کیونکہ کاروبار کا مالک ایک فرد ہوتا ہے، اس لیے کسی دوسرے سے ہدایات و صلاح و مشورہ لینے کا پابند نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کاروباری معاملات میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق فوری فیصلے کر کے کاروبار میں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. پانچویں نمبر پر اس کے بینیفٹس میں ہے، ایڈوانٹیجز میں یا میرٹس میں یا فوائد میں ہے پرسنل کانٹیکٹس، ذاتی روابط. کاروبار کی اس قسم میں کاروبار کے مالک کا براہ راست تعلق گاہکوں سے ہوتا ہے، اس لیے اسے گاہکوں کی پسند اور ناپسند اور ضروریات کا علم ہوتا ہے. یہ ان کی طلب اور پسند کا مال فراہم کر کے ان کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے اور یوں کاروبار میں زیادہ سے زیادہ منافع کما سکتا ہے. چھٹے نمبر پر ہے ہمارے پاس میرٹس آف سول پروپرائٹرشپ میں، سول ٹریڈرشپ میں سیونگ ان ایکسپینسز، اخراجات میں بچت. واحد ملکیتی کاروبار کے شروع کرتے وقت زیادہ اخراجات برداشت نہیں کرنا پڑتے جس طرح شراکتی اور کمپنی کے کاروبار میں رجسٹریشن اور دیگر قانونی لوازمات کے سلسلہ میں برداشت کرنا پڑتے ہیں. 7 نمبر پر ہمارے پاس میرٹس آف سول پروپرائٹرشپ میں ہے نشر و اشاعت یعنی پبلسٹی، ایڈورٹائزنگ. واحد ملکیتی کاروبار میں اشیاء یا پیداوار کم مقدار میں ہوتی ہیں، اس لیے مال کی فروخت کرنے کے لیے منڈی بھی محدود ہوتی ہے، مارکیٹ بھی محدود ہوتی ہے. اس لیے اشیاء کو عوام میں متعارف کروانے اور مقبول بنانے اور زیادہ گاہک پیدا کرنے کے لیے ایڈورٹائزنگ پر زیادہ رقم خرچ نہیں کرنا پڑتی. 8ویں نمبر پر ہے سیٹسفیکشن آف انڈیویجول لائکنگ اینڈ انٹرسٹ، انفرادی پسند اور ذوق کی تسکین. واحد ملکیتی کاروبار میں آجر کا گاہکوں سے براہ راست رابطہ ہوتا ہے، اس لیے اسے گاہکوں کی پسند اور ناپسند کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے وہ گاہکوں کی انفرادی پسند اور ذوق کی تسکین کی اشیاء پیدا کرتا رہتا ہے. 9 نمبر پر ہے اس کے میرٹس میں فلیکسیبلٹی، لچک داری. اس میں لچک زیادہ پائی جاتی ہے. اس قسم کے کاروبار میں بدلتے ہوئے کاروباری حالات کے مطابق کاروبار میں آسانی سے تبدیلیاں کی لائی جا سکتی ہیں، اس لیے نقصان کا اندیشہ کم ہوتا ہے. 10 نمبر پر ہے آزادی اور خود مختاری یعنی فری اینڈ انڈیپینڈنٹ.
اس قسم کے کاروبار میں مالک مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتا ہے، وہ کسی دوسرے کا ملازم نہیں ہوتا، اس لیے اپنی مرضی سے جس طرح چاہے کاروبار چلاتا ہے۔ 10 نمبر پر ہم نے ابھی ڈسکس کیا فری اینڈ انڈیپینڈنٹ۔ 11 نمبر پر ہمارے پاس ہے ایزی ٹو گیٹ لون، قرض لینے میں آسانی۔ اس میں مالک کی ذمہ داری محدود ہوتی ہے، غیر محدود ہوتی ہے، اس لیے وہ مالی اداروں سے یا عزیز و اقارب سے آسانی سے قرضہ حاصل کر لیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا 11 پوائنٹ۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس انتقال پذیری 12 پوائنٹ۔ انتقال پذیری میں آسانی، ایزی ٹرانسفربلٹی۔ واحد ملکیتی کاروبار کو اگر کسی کو فروخت کرنا ہو یا منتقل کرنا ہو تو آسانی سے بغیر کسی قانونی پابندی کے منتقل کیا جا سکتا ہے، کوئی قانونی پابندیاں اس بارے میں نہیں ہیں۔ 13 نمبر پر ہے ہمارے پاس انٹائر پروفٹ، مکمل منافع۔ اس کاروبار میں جتنا منافع ہوتا ہے اس کا مالک واحد آجر ہوتا ہے اور اکیلا مالک ہونے کی وجہ سے وہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرے۔ 14 پوائنٹ ہے میرٹس آف سول پروپرائٹر سول ٹریڈرشپ میں پرسنل گڈ ول، ذاتی ساکھ۔ اس کا مالک مکمل نفع نقصان کا مالک ہوتا ہے، اس لیے کاروباری ساکھ بنانے اور نقصان سے بچنے کے لیے یہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، جس سے کاروبار کی ساکھ قائم ہوتی ہے اور جن لوگوں کی یا اداروں کی کاروباری ساکھ بن جاتی ہے وہ ہمیشہ اس کی بدولت کاروبار میں زیادہ سے زیادہ منافع کماتے ہیں۔ 15 نمبر پر ہے ایزی ڈیزولیشن، آسان خاتمہ۔ واحد ملکیتی کاروبار کا خاتمہ بھی تشکیل کی طرح آسان ہے، جب بھی مالک چاہے بغیر کسی قانونی پابندی کے کاروبار ختم کر سکتا ہے۔ تو یہ تھے چند اس کے واحد ملکیتی کاروبار کے فوائد، اور اگر ہم نیکسٹ ہم اس کی طرف آتے ہیں واحد ملکیتی کاروبار کے نقصانات میں، یعنی ڈی میرٹس، ڈس ایڈوانٹیجز آف سول ٹریڈرشپ یا سول پروپرائٹرشپ۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے ڈی میرٹس میں لمیٹڈ کیپٹل، محدود سرمایہ۔ اس قسم کی کاروباری تنظیم میں چونکہ فرد واحد ہی کاروبار کا مالک ہوتا ہے، لہٰذا اس کے وسائل بھی محدود ہوتے ہیں، اس لیے سرمایہ بھی محدود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کاروبار وسیع پیمانے پر نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 2 ہے لمیٹڈ مینجمنٹ ایبلٹی، محدود انتظامی قابلیت۔ واحد ملکیتی کاروبار کی سب سے بڑی خامی محدود انتظامی قابلیت ہے، کیونکہ ایک فرد ہر معاملہ میں ماہر نہیں ہو سکتا اور نہ ہی محدود وسائل کے باعث وہ ماہر افراد کی خدمات حاصل کر سکتا ہے، اس لیے اس قسم کے کاروبار کو زیادہ کامیاب اور منافع بخش طریقے سے نہیں چلایا جا سکتا۔ تیسری اس کے ڈی میرٹ ہے، نقصان ہے واحد ملکیتی کاروبار کے نقصانات میں ان لمیٹڈ لائبلٹی، غیر محدود ذمہ داری۔ اس قسم کے کاروبار میں فرد واحد ہی مالک ہوتا ہے اور اس کی ذمہ داری غیر محدود ہوتی ہے، یعنی اگر کاروبار میں نقصان ہو جائے تو اس کو پورا کرنے کے لیے اس کی ذاتی جائیداد بھی فروخت کی جا سکتی ہے۔ 4 پوائنٹ ہے ڈی میرٹس آف سول ٹریڈرشپ میں انسوٹیبل فار لارج اسکیل بزنس، یعنی وسیع کاروبار کے لیے ناموزوں۔ اس کی خامیوں میں ایک خامی یہ بھی ہے کہ وسیع کاروبار کرنے کے لیے یہ قسم موزوں نہیں ہے، کیونکہ اس میں محدود وسائل، محدود سرمایہ اور محدود انتظامی قابلیت ہوتی ہے، اور بڑے کاروبار چلانے کے لیے وسیع وسائل، وسیع سرمایہ اور وسیع انتظامی قابلیت درکار ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کاروباری تنظیم جو ہے صرف چھوٹے کاروبار کے لیے ہی موزوں ہے۔ اس کے بعد ہے 5ویں نمبر پر ناپائیداری، لیک آف ڈیوریبلٹی، اس کا نقصان۔ کاروبار کی سب سے بڑی خامی اس کی ناپائیداری ہے۔ ایسے کاروبار کا مالک مر جائے، پاگل ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے یا کاروبار میں زیادہ نقصان ہو جائے تو کاروبار ختم ہو جاتا ہے۔ 6 نمبر پر ڈی میرٹس آف سول ٹریڈرشپ میں ہے غلط فیصلے، رانگ ڈیسیجنز۔ واحد ملکیتی کاروبار واحد آجر اپنے کاروباری مسائل پر اکیلا غور و فکر کرتا ہے اور دوسروں سے مشورہ لیے بغیر فیصلے کرتا ہے، اس لیے بعض اوقات غلط فیصلوں کے باعث اسے نفع کے بجائے نقصان بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ 7 نمبر پر ڈی میرٹ آف سول ٹریڈرشپ میں ہے لیس پبلک انٹرسٹ، عوام کا کم اعتماد، پبلک کانفیڈنس کم ہے۔ اس کاروباری تنظیم میں کاروبار کو چلانے کے لیے کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہوتا اور نہ ہی حسابات کا آڈٹ یعنی جانچ پڑتال کروانا قانونی طور پر ضروری ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کے کاروبار میں عوام کا اعتماد کم ہوتا ہے۔ اس کے بعد 8 نمبر پر اس کا ڈی میرٹ ہے سول ٹریڈرشپ کا ذاتی موجودگی، پرسنل پریزنس، کیونکہ مالک فرد واحد ہوتا ہے، اس لیے کاروبار چلانے کے لیے اس کی ذاتی حاضری ضروری ہوتی ہے اور کاروبار سے غیر حاضری کی صورت میں کاروبار کے فیل ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد 9 نمبر پر ہے چانس آف لاس، نقصان کا خطرہ، ڈی میرٹ آف سول ٹریڈرشپ میں۔ واحد ملکیتی کاروبار میں چونکہ سارا نقصان اکیلے ہی فرد واحد کو برداشت کرنا پڑتا ہے، لہٰذا وہ کوئی ایسا نیا کاروبار یا نیا طریقہ پیدائش اپنانے کی کوشش نہیں کرتا جس میں اسے خسارہ یا کم منافع کا خدشہ ہو۔ 10ویں نمبر پر ہے لیک آف ایکسپرٹ سروسز، ماہرین کی خدمات سے محرومی۔
اس کاروبار میں سرمایہ کی کمی کی وجہ سے آجر انتظامی ماہرین مثلا اکاؤنٹنٹ، کاریگر، انجینئر وغیرہ کی خدمات حاصل نہیں کر پاتا اور زیادہ منافع سے محروم رہتا ہے۔ 11ویں نمبر پر ڈی میرٹ آف سول ٹریڈرشپ میں ہے دیوالیہ پن، انسالوینسی۔ اس کاروبار میں باقاعدہ حساب کتاب نہیں رکھا جاتا۔ بعض اوقات آجر اپنی زندگی یا گھریلو ضروریات کے لیے بے حد و حساب روپیہ کاروبار سے نکالتا رہتا ہے اور اسے کاروبار کی صحیح سرمایہ کاری کا اندازہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قرضہ جات یعنی واجبات، اثاثہ جات یعنی ایسٹ سے تجاوز کر جاتے ہیں اور نتیجتاً کاروبار کا دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ 12 نمبر پر واحد ملکیت کاروبار کے نقصانات میں ہے بزنس سکسیس ڈیپینڈز اپون پرسنل ابیلٹی، یعنی کاروبار کی کامیابی جو ہے ذاتی قابلیت پر کامیابی کا انحصار۔ اس کاروبار کی کامیابی کا مکمل دار و مدار واحد آجر کی ذاتی قابلیت پر ہوتا ہے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے یا فوت ہو جائے تو اس کے ورثہ میں عموماً وہ قابلیت نہیں ہوتی جو کاروبار کی کامیابی کے لیے ضروری ہوتی ہے، لہذا کاروبار عموماً فیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ واحد ملکیتی کاروبار کے نقصانات میں ہمارے سامنے ہے لمیٹڈ لائف، محدود زندگی۔ اس کاروباری تنظیم کا ایک اور بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی زندگی بہت محدود ہے۔ اگر ایسے کاروبار کا مالک مر جائے، پاگل ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے تو کاروبار بھی فیل اور ختم ہو جاتا ہے۔ تو ڈیئر لسنرز اینڈ اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگلے ٹاپک تک کے لیے اجازت دیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔